मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। लोग मुझे कहते हैं आप हर महफिल में 4 शादियों का जिक्र क्यों करते हो? मैं कहता हूं इसलिए कि दीगर हजरात किसी महफिल में इसका तस्करा नहीं कर रहे, ठीक है, तो मजबूरन कर रहा हूं मैं। जब दीगर हजरात बहुत ज्यादा तस्करा अपने बयानात में शुरू कर देंगे तो फिर हम ये तस्करा, क्या ख्याल है भाई, हम छोड़ दें? सवाल पैदा होता है दीगर हजरात ये तस्करा क्यों नहीं कर रहे? भाई इस तस्करा करने के लिए पहले उनको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। लोग कहेंगे इतना अच्छा काम है तो खुद क्यों नहीं कर रहे भाई? तो ये टेंशन ऐसी क्रिएट हो गई है, ठीक है। वो एक हमारे वालिद साहब एक नसीहत किया करते थे कि जब भी कोई शख्स आए ना और कहे कि इतना पैसा मुझे दो, मैं कारोबार में लगा के इतना प्रॉफिट दूंगा, तो आप उससे बोलो जब तेरा इतना अच्छा कारोबार है तो मेरे से जो पैसा लेना था वो भी अपना ही क्यों नहीं लगा देता उसमें? या तो है नहीं ना उसके पास, अब है नहीं तो तुझे कारोबार का तजर्बा कहां से हुआ? तजर्बे के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। और अगर तेरे पास पैसे हैं तो मुझसे क्यों ले रहा है? तो वाकई ये जो आदमी पैसे लेने के लिए आता है ना, वो इतना अच्छा बन के आएगा लेने से पहले। हमारे हजरत एक बात फरमाया करते थे कि इस जमाने में जो किसी को कर्जा दे वो बेवकूफ, और जो लेके वापस कर दे वो उससे बड़ा बेवकूफ। अब उस वक्त मेरी समझ में ये बात आती नहीं थी कि जो दे वो बेवकूफ तो समझ में आता है, कर्जा दे या इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दे तो जो दे वो तो बेवकूफ समझ में आता है, जो लेके वापस कर दे वो तो फर्ज है शरीयत में भाई, वो तो वापस करना, तो वो बेवकूफ क्यों, उससे भी बड़ा। तो अब तजर्बे के बाद जब हमारे पैसे डूबे हैं ना, समझ में आया कि असल में वो उससे बड़ा बेवकूफ इसलिए है कि उसको पता था अगर मैं वापस नहीं करूंगा तो ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, फिर भी वापस कर रहा है। तो इतना नेक आजकल कोई नहीं होता कि अल्लाह की वजह से वापस करे, वो हमाकत की वजह से वापस, वो समझ रहे ये मेरा कुछ बिगाड़ देगा, वो ये समझ रहे कि ये मुझसे पैसे अदालत के जरिए पुलिस के जरिए निकलवा लेगा, तो ये बेवकूफ है, ये बहुत बड़ा बेवकूफ है। अल्लाह के खौफ से दे दे तो वो तो मार्केट में बहुत थोड़े से लोग हैं ना, तो मिसाल तो उनकी दी जाती है जो अक्सरियत होती है। तो मैं इसलिए मेरे भाई इसका तस्करा करता हूं। मेरे चंद सवालात हैं जिनका आज तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जब दूसरी शादी कर रहा था ना, मुझे बहुत लोगों ने रोका, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो आके मुझसे बहस करते और खुद इरादा करके चले जाते। मैं उनसे चंद सवाल पढ़ता, तो मैं आपसे भी चंद सवाल करता हूं। देखो, हम ये फर्ज कर लेते हैं लड़के और लड़की बराबर मिकदार में पैदा होते हैं, हकीकत में ऐसा है नहीं। ये फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं कि ये बराबर रेशो है, हकीकत में ये रेशो बराबर, लड़कियों की शरह पैदाइश लड़कों से ज्यादा। इसकी टेक्निकल दलील दूंगा मैं, ज्यादा आपको शुमारियात और हिसाबियात और कैलकुलेटर की तरफ नहीं लेके जाऊंगा। देखो, हमारे यहां फैमिली प्लानिंग का बड़ा रिवाज बढ़ रहा है। फैमिली प्लानिंग का मतलब है 2 बच्चे ही अच्छे। अब आप मुझे बताओ, जिसके 2 बच्चों में एक बेटा हो गया वो तो 2 के बाद बंद करा देगा, जिसके बेटा नहीं हुआ वो बेटे की लालच में नस्ल बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? ये लाजमी हिस्सा है। जिन मुल्कों में फैमिली प्लानिंग पर अमल हुआ है ना, वहां लड़कियों का रेशो लड़कों से बहुत ज्यादा होना चाहिए, मगर हो इसलिए नहीं रहा कि वो लड़की को पैदा होने से पहले ही मां के पेट में कत्ल कर देते, जिनमें इंडिया और चाइना सरे फहरिस्त है। अब हम तो ये कत्ल कर नहीं सकते। अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा है कि पैदा होने के बाद जिंदा दफन करना और मां के पेट में मार देना, ये जुर्म में दोनों चीजें बराबर हैं, ये कत्ले नफ्स है। तो उन्होंने तो इसका ये हल तलाश किया, भाई मियां बीवी अल्ट्रासाउंड करते हैं कि भाई लड़का है तो आने दो, एक लड़की भी आने दो, उसके बाद अगर लड़का है तो ठीक है, नहीं है तो मार दो पेट में। वो तो ये करते हैं, और इस पे बड़े कानून भी बन रहे हैं, वहां की हुकूमतें कानून साजी कर रही हैं कि भाई ये इस पे पाबंदी लगाई जाए, लेकिन कानून से हर चीज थोड़ी हल होती है। अब जिस मुआशरे में, मुझे एक बात बताइए, फैमिली प्लानिंग खानदानी मंसूबाबंदी पर अमल होता हो तो वहां लड़कियों का ग्रोथ रेशो लाजिमन बढ़ेगा। बेटे की लालच में 6 बेटियां होंगी, बेटी की लालच में 6 बेटे नहीं होते। ये एक ऐसी ग्राउंड रियलिटी है जिसका कोई इंकार नहीं कर सकता। तभी हमें याद है बचपन में हुकूमत ने बोर्ड लगाए होते थे कि लड़की भी अल्लाह की नेमत है, बेटे की लालच में कुंबा ना बढ़ाएं, ये बोर्ड लिखे होते थे, क्योंकि उनको ये था ये जो ग्रोथ रेशो है ना, ये नेचुरल नहीं है,
जब नेचुरल होता है तो किसी के 6 बेटे हो गए तो दूसरे के 6 बेटियां हो गई। अब जब ये नेचुरल नहीं रहा है तो लड़कियों का रेशो क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब आप बताओ पैदाइश में लड़कियां लड़कों से ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई? दूसरी बात, मेडिकल साइंस ये कहती है बचपन में लड़कों में जो रेजिस्टेंट पावर है बीमारियों के खिलाफ मुदाफात वो कम होती है, लड़कियों में ज्यादा। बचपन की जो मौतें हैं उनमें लड़कों में मौत का ग्रोथ रेशो लड़कियों से, बच्चियों से, बालिग होने के बाद नहीं, बचपन में लड़कों का मरने का इम्कान ज्यादा होता है बीमारियों से। हत्ता कि जो कोरोना आया है ना, कोरोना, इसमें भी डॉक्टर कहते हैं इसमें मर्दों की मौतें ज्यादा हुई हैं, औरतों की कम हुई हैं। खवातीन को अल्लाह ने ये जो नजला जुकाम और इस टाइप की बीमारियां हैं ना, इनमें उनमें रेजिस्टेंट पावर ज्यादा होती है मर्दों की निस्बत। तो बचपन में लड़कों में मौत का रेशो लड़कियों से ज्यादा। अब जो लड़के लड़कियों से शादी के लिए पैदा हुए थे, पहली बात तो पैदा ही कम हुए हैं, वो मार्केट में अवेलेबल पूरे हैं ही नहीं। जो मार्केट में आए थे वो भी बहुत से इन्ना लिल्ला होके चले गए। अब जब ये बालिग होते हैं तो बुलूगत के बाद बीमारियों से मौत का रेशो दोनों में बराबर है। बुलूगत के बाद फिर वो रेजिस्टेंट पावर लड़के में पैदा हो जाती है, लेकिन हादसों से जो मौत का रेशो वो लड़कों में लड़कियों की निस्बत कई गुना ज्यादा। आग लगी फैक्ट्री में, इतने मजदूर जल गए, कौन जलता है? लड़कियां जलती हैं, आदमी जलते हैं। छत गिरी फैक्ट्री की, कौन मरता है? एक्सीडेंट में कौन मरता है? बाइकों पे कौन मरता है? जंगों में कौन मरता है? दहशतगर्दी में कौन मरता है भाई? मर्द मरते हैं ना। तो अब मुझे एक बात बताओ कि जो मर्द लड़कियों से निकाह के काबिल थे वो मार्केट से मजीद 60 इन हादसों के नतीजे में हो गए कि नहीं हो गए? फिर जो थोड़े से आप जैसे नेक लोग बचे हैं ठीक है, अब जो थोड़े से मार्केट में रह गए हैं, इन थोड़े सो में होता क्या है कि सारे निकाह के काबिल नहीं होते। देखो, लड़की में निकाह का काबिल होना कोई वस्फ नहीं है, क्योंकि अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, जिम्मेदार मर्द होता है औरत, घर का सरबरा कौन होगा? मर्द है। तो सरबरा में क्वालिटीज का होना जरूरी है। कमाता हो, जॉब करता हो, बिजनेस हो। खिलाना किसने है? मर्द ने खिलाना है ना। लड़कियों में तो नहीं है ना खिलाए, वो नई जॉब कर रही, जॉबलेस हो, एक जमात नहीं पढ़ी हुई हो, वो निकाह के काबिल है या नहीं? बल्कि बहुत से तो कह रहे हैं तुम्हें पढ़ी लिखी चाहिए ही नहीं, वो शर्त लगा रहे होते हैं। तो अब आप बताओ, सारे मर्द क्या जॉब पर होते हैं या बहुत से जॉबलेस भी होते हैं? बहुत से रोडे नापते रहते हैं। वो उन लोगों की फहरिस्त में दाखिल होते हैं जिनके बारे में हदीस में आता है वमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम, जिनमें इस्तिताअत नहीं है, कोई निकाह करने के लिए तैयार ही नहीं है, जेबी खाली पड़ी हुई है बेचारे की, और गुर्बत की वजह से लोग क्या कर देते हैं? इनकार, रिश्ता नहीं देता कोई। तो ऐसे लोगों को नबी ने क्या फरमाया? ऐसी खवातीन के लिए कोई हदीस नहीं है, क्योंकि इस्लाम में औरत का कंवारा रहना मुमकिन ही नहीं है। कोई एक अरब आलिम आए बैतुल मुकर्रम में, उनको किसी ने पर्ची दे दी कि बेटियां हैं, दुआ करें उनकी शादी हो जाए। तो अरब हैरान हो गए, बेटियों की शादी के लिए कौन दुआ करवाता है? उन्होंने हमेशा बेटों की शादी की दुआओं की पर्चियां तो आई थी उनके पास, बेटियों के लिए पहली दफा उन्होंने पर्ची देखी थी। तो जॉबलेस होते हैं बहुत सारे, तो निकाह के काबिल मर्द और थोड़े से मार्केट में शार्ट हुए कि नहीं हुए? अब जो रह गए हैं ना, वो इस जमाने में सारे वक्त पे निकाह करते काबिल हैं, कर नहीं रहे हैं, जिना की तरफ, अय्याशियों की तरफ गए हुए हैं। नशे का रेशो लड़कियों में नहीं है, बहुत कम है। लड़कों में आप अपनी बहन बेटी किसी शराबी, किसी चरसी, किसी हीरोइनची को नहीं दे सकते। ये हीरोइन, शराब और चर्स के नशे की लानत, इसका रेशो लड़कियों की निस्बत लड़कों में कई गुना ज्यादा है। तो अब निकाह के काबिल मर्द मार्केट से मजीद शार्ट हुए कि नहीं हुए? क्या ख्याल है भाई? अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा ये जो शार्ट हो गए ना, इनमें भी बहुत से, अच्छा जो काबिल रह गए वो मैंने एक बताया वो करते भी नहीं है, कहते हैं जिना करो, शराब, इधर उधर अय्याशी में लगते हैं। यानी वो नशे में तो नहीं होते लेकिन अय्याशी में होते हैं।
پھر جو مزید تھوڑے سے لوگ رہ گئے ان میں سارے یہاں شادی نہیں کرتے, یورپ میں جا کے گوریوں سے, جیپنیز سے, چائنیز سے بھی نکاح کرتے ہیں, اپنی قوم کی عورتوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی بہن بیٹی کی شادی کسی انگریز سے کرو, وہ اس کا امکان ہی نہیں ہے نا, وہ میچ چلے گا ہی نہیں یہ رشتہ. تو نکاح کے قابل مرد اور تھوڑے سے رہ گئے کہ نہیں رہ گئے؟ تو ان تھوڑے سے آدمی کو کہتا ہوں, جو میں اور آپ 8-10 آدمی بچے ہیں, اگر ہم کیلکولیشن کریں نا, میں ہو گیا, آپ 4 ہو گئے, یہی ہو گئے, یعنی ان جیسے جو نہ شراب پیتے ہیں, جو کما بھی رہے ہیں, جو عدل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اگر ایک بیوی کر رکھیں گے, اس کا مطلب وہ قوم کی باقی عورتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور کل اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, بہت بڑے پیمانے پر قوم کے جو مرد دوسری شادی نہیں کر رہے, جو مسائل دوسری لڑکیوں کو ہیں, ان کی بیٹیوں کو بھی انہی مسائل سے گزرنا پڑے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں بڑے مالدار آدمی, مجھے انہوں نے کہا کہ یار میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, وزیر کی بیٹی سے انہوں نے پہلی شادی کی ہوئی تھی. تو یہ بھی بڑے آدمی, سمجھ نہ جائیں ان کے سسر پکڑے جائیں گے. وہ وزیر کی بیٹیوں سے تو بہت لوگوں نے کی ہوئی ہے, بعض دفعہ پکڑے جاتے ہیں نا بیان سن کے, وہ یہ تو تیری بات ہو رہی ہے. تو لیکن وزیر کی بیٹیاں بہت ہیں, ان کو کیا پتا. تو کسی وزیر جو ہے نا, اس کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی ہے, مالدار بہت ہے وہ بندہ. میرے پاس آیا کہ ایک طلاق یافتہ خاتون ہے, اس کا ایک بیٹا بھی ہے, مجھے پسند ہے, میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کر لو بھائی. کہہ رہے مجھے تو مار دیں گے جان سے, یعنی اگر پتہ چل گیا. میں نے کہا دیکھو, چھپ کے شادی کرنا اچھا کام نہیں, لیکن حضرت عمر سے پہلے, اسلام لانے سے پہلے صحابہ چھپ کے نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ حالانکہ نماز کوئی معاذ اللہ برا کام ہے جو چھپ کے کر رہے تھے. میں نے جب دوسری شادی کی نا, تو میں نے تو سب کو بتایا ہوا تھا, لیکن عین نکاح کے موقع پہ نہیں بتایا. مجھے پتا تھا پکڑا جاؤں گا پٹ پٹا کے, سارا سیٹ اپ ہی کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, ہو ہی نہیں سکتی. تو میرے جو سسر, اب تو انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ مجھے کہنے لگے, میں نے کہا دیکھیں نکاح کے وقت 4-6 گواہ لے کر آؤں گا, اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوگا. بعد میں بھانڈا پھوڑ دوں گا, ہو گئی ہے, چھپاؤں گا نہیں, میں اس وقت نہیں پتا چلنے دوں گا. کہنے یار بیٹا یہ تو ہم کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہیں جو ہم چھپ کے کریں. میں نے کہا دیکھیں حضرت عمر سے پہلے جو چھپ کے نمازیں ہوتی تھیں, تو کیا وہ گناہ کر رہے تھے؟ وہ تو گناہ نہیں کر رہے تھے, لیکن لوگ اس عمل کو کیا سمجھ رہے تھے؟ گناہ. تو میں نے کہا ہم گناہ نہیں کر رہے, لیکن پوری پبلک اس کو کیا سمجھ رہی ہے؟ گناہ سمجھ رہی ہے. وہ مارے گی پکڑ کے, بدنامی الگ ہو, کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ بیچارے پھر کہتے نہیں بھائی. میں نے کہا ٹھیک ہے, نہیں ہم کہیں اور ٹرائی کرتے ہیں پھر, اور کیا. لیکن شکر ہے ان کی سمجھ میں آ گیا, اللہ کا شکر ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی دیکھو یہ کام کھلے عام کرنے کا ہے, چھپن چھپائی والا کام سیٹ نہیں ہوتا. لیکن اگر جان سے ہی جانے کا خطرہ ہے تو فی الحال چھپا دو یار, بعد میں ہائی لائٹ ہو جائے گا, بعد میں پکڑا جاؤ, اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. 2-3 بچے ہو جائیں نا پھر پکڑے بھی جاؤ. میں اس کو چھپن چھپائی کو پروموٹ نہیں کرتا. اگر وقتی طور پہ چھپ کے نکاح کیا بھی ہے نا, تو 1 ہفتے بعد اس کو, کیونکہ جب چھپن چھپائی ہوتی ہے نا, تو مرد پھر بیوی کے حقوق نہیں ادا کرتا. وہ کہتا ہے اس کو لٹکا کے رکھو, اس لیے میں اس کو کبھی بھی وہ نہیں. لیکن ہاں وقت پہ تو میں یہی کہتا ہوں, جب ہو رہی ہے اس وقت نہیں بتاؤ. جی جی حضرت, جی 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 جی. اچھا ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, اچھا ماشاء اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست جذبہ دیکھو. اچھا اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست زبردست. یہ ڈنڈا آپ نے اسی وجہ سے رکھا ہوا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست بھائی. اب جوانوں کو تھوڑی
وہ آپ کو تو مونچھیں ایسے تاؤ دینا چاہیے. وہ ایک آدمی ٹرین میں جا رہا تھا, اس نے سامنے والے سے پوچھا, اب دیکھیں 29 بچے ہیں ماشاء اللہ, تو بھائی حضرت کو ویڈیو, حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ صرف 70 سال عمر ہے ماشاء اللہ. اچھا, وہ ایک صاحب تھے, ان کی وائف کا انتقال ہو گیا, انہوں نے شادی کی تو ان کے بیٹے نے بھی پہلی کی موجودگی میں کر لی. تو باپ نے رکاوٹ ڈالی, یار تو کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا ابا آپ نے بھی تو کی ہے. اس نے کہا وہ تو بیٹا میری تو گھر والی مر گئی, تیری ماں مر گئی اس لیے کی ہے. اس نے کہا ابا وہ میری والی نہیں مر رہی تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست زبردست جی. اب تو آپ کے لیے تو یہ چٹکلا ہے بیوی مرنے والا, کہ بیوی کے مرنے کی کوئی امید کرنا کوئی شریف آدمی کا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وفا کرتا ہے عزت دار آدمی. تو دوسری شادی کر کے عدل کرنا ضروری ہے, پہلی کو بھولنا حرام ہے. نبی نے فرمایا جس نے 2 کی اور عدل نہ کیا اس کا آدھا دھڑ فالس زدہ ہوگا. خود نبی نے کیسا عدل کیا ہے. تو یہ سب شرطیں عدل کے ساتھ ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. اچھا میں جلدی سے بات کو مکمل کرتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا بھائی کر لیں, تو انہوں نے کہا کہ میرے کوئی روحانی پیشوا ہیں, کوئی پیر و مرشد ہیں اور بڑے متبع سنت ہیں, انہوں نے مجھے منع کر دیا دوسری سے. میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ, تمہارے جو پیر صاحب ہیں جو بھی ہیں اچھے ہی ہوں گے, اگر ان کی بیٹی طلاق یافتہ ہوتی, اس کا ایک بچہ ہوتا اور اس کے لیے تمہارے جیسے جوان آدمی کا, مالدار آدمی کا رشتہ آتا, تو اگر نہ کرتے نا تو اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کہ اس کو نکاح سے محروم کر رہے ہو, ہاں کرتے تو سوال پیدا ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کے لیے اور دوسروں کی بیٹیوں کے لیے اصول الگ الگ کیوں ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میں نے کہا اللہ میاں نے اجازت دی ہے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, آگے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, تمہیں خوف ہو کہ اگر عدل نہیں کر سکتے, بس ایک شرط ہے, حقوق نہیں ادا کر سکتے پھر نہیں. اللہ یہ نہیں کہا فلاں بزرگ نے کیا فرمایا, ابا کی اجازت, ماموں کی اجازت, پھپھو کیا کہے گی, اللہ نے ایسی کوئی شرط. اللہ نے کہا اگر تمہیں خود اپنے بارے میں یہ خوف ہے کہ تم برابری عدل نہیں کر پاؤ گے تو اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے. تو میں تو اس کو بھی توحید سمجھتا ہوں بھائی. میں جب دوسری کر رہا تھا اتنی مخالفت کہ اس مخالفت نے مجھے موٹیویٹ کیا. میں نے کہا یہ تو اب ایسے ہی ہو گئی کہ جیسے میرا باپ مجھے کوئی مٹھائی لا کے دے کہ بیٹا کھا لے, اور میرا دل بھی چاہ, یا تو نا اپنا ہی دل نہ چاہ رہا ہو, یا آپ کو پتا ہے مٹھائی کھاؤں گا تو پیٹ خراب ہوگا, اس بیس پہ انکار کر دو, وہ کوئی مسئلہ, وہ ٹھیک ہے. لیکن دل بھی چاہ رہا ہے, پیٹ بھی برداشت کرے گا اس کو, ماموں منع کر رہا ہے کہ نہیں کھا, اب میں نہیں کھا رہا تو ابا کہے گا بیٹا کیوں نہیں کھا رہا, میں تجھے ترغیب دے رہا ہوں کھا, تو میں کہوں گا ماموں منع کر رہے ہیں. اب ابا کو آئے گی غیرت کہ یار تو اب میرے اپنے ماموں کو, میرے سالے کو مجھ سے زیادہ ویلیو دے رہا ہے. بھائی تو بول دیتا میرا پیٹ خراب ہے یا مجھے شوگر ہے یا میں مٹھائی کھاتا ہی نہیں ہے, تو ابا کو اس پہ غصہ نہیں آئے گا. آپ اگر دوسری نہیں کر رہے, آپ افورڈ نہیں کر سکتے, آپ ٹینشن نہیں لینا چاہتے, آپ بیوی کے غم آنسو نہیں دیکھنا چاہتے, ٹھیک ہے, آپ اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے, اس کا مطلب اللہ کہہ رہے بھائی کوئی گناہ نہیں ہے اس میں, اور آپ کہہ رہے پبلک کیا کہے گی. یہ پھر یہ مسئلہ آ جاتا ہے غیرت کا. وہ بھائی جب اللہ نے کہہ دیا باڑ میں جائے ایسی کی تیسی, جو مرضی کہتے رہو. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی, اور انہوں نے کی الحمدللہ, اور 8-10 سال ہو گئے نبھا رہے ہیں الحمدللہ. تو مجھے یہ بات بتاؤ, جب اتنی عورتیں بے نکاحی ہیں, تو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 4 آدمی جو تیراکی جانتے ہیں, جن کا کام ہے سمندر میں ڈوبتے ہوئے کو بچانا, وہ 4 کھڑے ہوئے اور اتفاق سے 4 آدمی ڈوب گئے, تو یہ چاروں میں سے ایک ایک کو ڈوبنے سے بچائیں گے نا, کیا خیال ہے؟ لیکن ڈوبنے والے 4 ہیں, اور جو 4 ہے نا جو بچانے والے, ان میں 2 بھاگ گئے. تو اب یہ 2 کی ذمہ داری ڈبل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا یہ کہیں گے کہ ایک کو تو ہم نے بچا لیا, دوسرے کو مرنے تو وہ اس کی ذمہ داری تھی, میری ذمہ داری نہیں ہے. وہ بھائی اب آپ کی ذمہ داری ڈبل ہو گئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا قوم کے ہر مرد نکاح کرتا, ان عورتوں کو ٹھکانہ دیتا, لیکن ہر مرد قابل نہیں ہے, زندہ ہی نہیں ہے, مارکیٹ میں اتنے بندے ہیں ہی نہیں. تو جو ہیں, جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے, ان کی ذمہ داری بولو زیادہ. میں نے اپنی کتاب جو لکھی ہے نا 4 شادی, اس میں ایک عرب عالم عبداللہ ابن عبد الرحمن
عبداللہ جبرین کے نام سے مشہور ہیں, بہت بڑے عالم تھے سعودی عرب کے. ان کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے کہ جن علاقوں میں عورتوں کی کثرت ہے اور وہاں مرد ایک ایک بیوی پر اکتفا کیے ہوئے ہیں, جبکہ ان میں زیادہ نکاح کی استطاعت ہے, ان کے الفاظ ہیں اپنی کتاب میں میں نے نقل کیے کہ اگر اس کے باوجود وہ ایک نکاح کرتا ہے فنرا انہ آثم, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گنہگار ہو. میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا کہ آپ سب کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں, میں صرف ایک فتویٰ نقل کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ ہلکا نہ لیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس سے نسل بڑھے گی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ارادہ کیا اب میں شادی نہیں کروں گا. وہ بڑے صوفی قسم کے تھے, عبادت گزار تھے. تو حضرت ان کی جو بہن تھیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے سخت تنبیہ کی, فرمایا آپ نکاح کریں اس لیے کہ آپ کو اولاد ملے گی, اس سے وہ اولاد آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی. تو کیسی اولادیں ملی ہیں. سالم ابن عبداللہ ابن عمر, بخاری کے مشہور راویوں میں سے. اگر عبداللہ بن عمر نہ کرتے نکاح تو سالم بن عبداللہ بن عمر جیسے ملتے کیا. تو یہ اس لیے بھائی اس میں قناعت سے کام لینا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی سوال آپ لوگوں نے پوچھنا ہو تو 5 منٹ کا ٹائم ہے, بلا تکلف جو پوچھنا ہے. اجازت ہے مولوی صاحب؟ آپ امام ہیں نا یہاں کے؟ کون امام؟ دیکھنے میں یہ لگ رہے ہیں اتنے باریک دبلے پتلے سے. جی اچھا ماشاءاللہ. کہتے ہیں کہ اگر محلے کا امام دبلا ہے نا تو یہ مقتدیوں کے لیے ایک عیب کی بات ہے کہ آپ کا امام اتنا باریک اور دبلا کیوں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ مقتدیوں کے لیے افسوس کی بات ہے. مقتدی امام موٹا ہوگا اس کا مطلب مقتدی کیا ہے خیال کرتے ہیں امام کا. تو کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو, اجازت ہے جی امام صاحب آپ کی طرف سے بھی 5 منٹ بس. کوئی پوچھنا ہو, کوئی دل میں کوئی بات ہو تو بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں. جی جی نہیں ایک گھر میں رکھیں تو میں کہاں رہوں گا بھائی, ہیلمٹ پہن کے جائے گا آدمی. پھر ایک گھر میں رکھنا ظلم ہے. آج 2 بہنیں اکٹھی نہیں رہتی, 2 بیویوں کو تو مار مار کے بیچاری نفسیاتی یا تو خود مر جائیں گی یا آپ کو ٹینشن سے مار دیں گے. وہ ایک آدمی نے کہا نا کہ ایک خاتون نے اپنے میاں سے کہا کہ جب وہ اپنے میاں کا سر دبا رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ جب آپ کی شادی نہیں تھی تو سر کون دباتا تھا؟ اس نے کہا اس وقت سر میں درد ہوتا ہی نہیں تھا, سر دبانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جی محمد علی مرزا سے بات چیت نہیں ہو سکی. احقر تشریف تو لے کر کیا تھا لیکن دامت برکاتوں باہر نکلے نہیں, اور مارکیٹ سے ایسے شارٹ ہوئے ہیں کہ روزانہ ویسے ہی کوئی نہ کوئی کلپ آ جاتا تھا, وہ بھی نہیں آ رہا. ہمارا مقصد دیکھیں رسوا کرنا ہرگز نہیں تھا, لیکن ایک بات علماء سے ہم نے سنی ہے کہ جو صحابہ کے خلاف بولتا ہے نا اللہ اس کو پنپنے دیتے ہی نہیں ہے. یہ بس ایسا اللہ کا ایک نظام ہے کہ صحابہ کے خلاف اللہ نہیں سننا برداشت کرتے. ایک تو اس کے جو صحابہ کے خلاف بولتا ہے سب سے پہلے اس کے چہرے کا نور اللہ چھینتے ہیں, اس سے چہرے پہ رونق نہیں رہتی. اور دوسرا اس کے کسی بات میں وہ کتنے اخلاص سے کتنا ہی کام کر لے. بلکہ میں نے ایک عالم سے کسی کے بارے میں سنا, میں نے کہا وہ فلاں عالم تھے, انہوں نے صحابہ کے خلاف لکھا, بعد میں توبہ کر لی, پھر بھی ان کے سے کام نہیں ہو رہا اتنا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا جرم ہے نا کہ اس کی توبہ آخرت میں تو قبول ہوگی. ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اللہ توبہ قبول نہیں کرتا. ایسا اٹھا کے اللہ معاملہ کرتا ہے نا کہ بس اس کے عمل سے, اس کی تبلیغ سے اللہ نور چھین لیتے ہیں. تو یہ معمولی جرم تھوڑی ہے.